Ladies and gentlemen, this is Dr. Ali Sajid. I am here with you today on the 16th presentation on the project management. If you recall, on the 15th lecture, we started a new topic, very dynamic, the most important topic in the project management, that is project planning. We will continue our discussion for a couple of more sessions, and we will try to see, and at the end of these couple of sessions, we will conclude what are the basic essentials you need to consider, you need to remember while carrying out project planning. If you recall, in the last session, we tried to explore the basic nature of project planning. We tried to see what are the documents required at the early stage and what are the detail info required at the various level of project planning. Today we will continue our discussions and we will try to focus on few more important topics. The first thing is the various generic way of project planning. Then we will try to see a couple of other things like what are the basic elements in project planning. There are 9 or 10 elements. We will try to focus them one by one. Then we will see what are the other detailed required while carrying out a couple of other things. And one of them is what is coordination in project planning. ہم اس پہ کچھ ٹائم لگائیں گے آج کے سیشن میں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں ہر روز شارٹ, میڈیم, لانگ ٹرم پلان بنتے ہیں اور ان میں سے اکثر و بیشتر پروجیکٹ کے پلان ہیں وہ اطلاق سے پہلے ہی ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں. اس کی بنیادی کچھ وجوہات ہیں اور مین وجہ غالباً یہ بھی ہے کہ اس پہ پراپر ہوم ورک نہیں ہوتا, جزیات میں اور تفصیلات میں نہیں جایا جاتا. تو اس موقع پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. تو ہم آج کے ڈسکشن میں دیکھیں گے کہ پروجیکٹ پلاننگ کی نیچر کے ساتھ ساتھ کیا ڈیٹیلز ہیں, پلان کے پارٹیسپینٹس کون ہوں گے, پروجیکٹ مینیجر کا رول کیا ہے اور بنیادی اس میں پرابلمس کیا آتے ہیں. ان کو باری باری ہم مختلف حوالے میں مختلف تناظر میں ڈسکس کریں گے اور بحث لائیں گے. بنیادی طور پہ پروجیکٹ پلاننگ کا مقصد کیا ہے؟ These are those techniques primarily which are meant to give some idea, a proper shape with you to give some final results, that is accomplishment. The end objective is some product or service at the end of the day. یہ بنیادی اس کے مقاصد میں ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے, بڑا ٹیڈیس اور کمپلیکس پروسیس ہے. اس میں پلاننگ ایک میپ کا درجہ رکھتی ہے, ایک نقشے کا درجہ رکھتی ہے. اب اس میں احتیاط یہ لازم ہے کہ یہ میپ نہ ہی اتنا کمپلیکیٹڈ ہو, اتنا مشکل ہو کہ اس پہ عمل کرنا مسئلہ بن جائے, اور نہ اتنا سمپل ہو اور اتنا سادہ ہو کہ ہم بنیادی جزیات اور ٹیکنیکل اور ایڈمن ایشوز کو اگنور کر دیں. تو اس میں ایک بڑا ڈیسنٹ بیلنس پیدا کرنا پڑتا ہے جینٹلمین, اور بیلنس پیدا کرنا بنیادی طور پہ پروجیکٹ مینیجر اور اس کی ٹیم کا کام ہے. اور کمال فن یہ ہے آپ اس میں کیسے توازن پیدا کریں. تو جب ہم پروجیکٹ پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ مختلف سٹیج پہ مختلف انڈیویجولز, مختلف فارمل اور انفارمل ٹیمز بٹس اینڈ پیسز میں اپنے آئیڈیاز کو یکجا کرتی ہیں اور اس کو ایک بڑے فارملائز ڈھانچے میں اور ایک فریم ورک میں کور کیا جاتا ہے, اور اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے, ایک سیکوینشل مینر میں آپ اس کو ایڈریس کرتے ہیں اور ڈاکومنٹ کرتے ہیں اور پروجیکٹ کا باضابطہ آغاز کر دیتے ہیں. تو کیا ییلڈ ہے اس پروسیس کی, جو ایٹریٹو پروسیس ہے اور جس میں آپ ہٹ اینڈ ٹرائل پہ بھی جاتے ہیں اور انفارمل وے میں بھی جاتے ہیں اور فارمل وے میں بھی جاتے ہیں, اور ساری معلومات کو باہم یکجا کر کے آپ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرتے ہیں, اور اینڈ پروڈکٹ کیا آپ کے پاس وہ ہے ماسٹر پلان. سو ماسٹر پلان ییلڈ ٹو سم انٹائڈی پروسیس, اور یہ انٹائڈی پروسیس, یہ انفارمل پروسیس کو ہم فارملائز کرتے ہیں ایک ٹیکنیک کے نام پہ, ایک طریقہ کار کے نام پہ, ایک ضابطے کے نام پہ, جس کا نام ہے پروجیکٹ پلاننگ. حسب معمول ڈسکشن ہم شروع کریں گے کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ, کچھ نئی آواز جو ہر دفعہ ہم شروع کرتے ہیں. جیسے کہ آپ ابھی سلائیڈ میں دیکھیں گے خواتین حضرات, میں آج اسٹارٹ کر رہا ہوں 2 نوبل پرائز ونر کی بڑی اچھی, خوبصورت, مزیدار اور بڑی لنک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. اور پہلی اسٹیٹمنٹ ہم دیکھتے ہیں وہ ہے ارنسٹ ہیمنگوے. ارنسٹ ہیمنگوے کو نوبل پرائز فار لٹریچر ملا. اس کی چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ ہے لیکن جتنی مختصر اسٹیٹمنٹ ہے اتنی ہی جامع اسٹیٹمنٹ ہے. He says, and I quote with reference to Ernest Hemingway, he says, never mistake motion for action. بڑی مختصر سی بات ہے.
تو پروجیکٹ مینجمنٹ میں جب آپ پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو موشن ایکشن کا متبادل نہیں ہے. ایکشنز آر لاؤڈر دین ورڈز اینڈ ایکشن وداؤٹ ویژن از اگین این ایکٹیویٹی. ہم پروجیکٹ پلاننگ میں ایکٹیویٹی کی بات نہیں کرتے, ہم اس کے پیچھے ویژن کی بات کرتے ہیں, لاجک کی بات کرتے ہیں, منطق اور دلیل کی بات کرتے ہیں, تاکہ اینڈ آف دا ڈے پروجیکٹ کے فیلئر کے چانسز کم سے کم ہو. تو ارنسٹ ہیمنگوے کی اسٹیٹمنٹ کے بعد اگلی اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں ہم. یہ ولیمز ورڈ, ون آف دا فیمس انگلش پوئٹ. پروجیکٹ مینجمنٹ میں اگر آپ ہیومن آسپیکٹ کو اگنور کرتے ہیں تو میں بار بار اس بات پہ اصرار کروں گا کہ آپ کی پروجیکٹ کی کامیابی مشکوک ہے. ہمیں پروجیکٹ کی کامیابی کو ایک دلیل کے ساتھ, ایک منطق کے ساتھ اور لاجک کے ساتھ ساتھ ہیومن آسپیکٹ کو نظر انداز کر کے ہم اس کو نہیں چل سکتے. تو آپ کو اس اسٹیٹمنٹ, یہ جو ولیمز ورڈز اسٹیٹمنٹ ہے, یہ صاف صاف کہتی ہے, I quote with his reference that best portion of a good man's life is little nameless and unremembered act of kindness. تو جو پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر جو سافٹ ایشوز ہیں, انفارچونیٹلی بدقسمتی سے تیسری دنیا اور ترقی پذیر ممالک میں ان کو مسلسل اگنور کیا جاتا ہے. تو ہم نے سافٹ ایشوز کو لیڈیز اینڈ جینٹل مین اگنور نہیں کرنا, تاکہ ہم اپنے ورکر کی موٹیویشنل اسٹرینتھ کو پروجیکٹ کے اندر استعمال کر سکیں. اسٹیٹمنٹ میرے پاس ہے مدر ٹریسا کی, ون آف دا فیمس لیڈی جنہوں نے اپنی زندگی انسانیت اور بنی نوع انسان کے لیے وقف کر دی اچھے اعمال کے حوالے سے. ہم اس لیڈی کو سلوٹ کرتے کرتے اس کی اسٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں. شی سیز کائنڈ ورڈز کین بی شارٹ اینڈ ایزی ٹو اسپیک بٹ دیئر ایکوز آر ٹرولی اینڈلیس. وی سیلوٹ مدر ٹریسا who was instrumental in providing food and basic necessities to the poor, less fortunate and oppressed people in South Asian countries. اور انہوں نے اپنے اس پروجیکٹ کو جو کہ بڑے ذیل کے ساتھ ڈیلیور کیا, اس میں بنیادی عنصر جو کار فرما تھا ان کی اسٹیٹمنٹ سے جو نظر آ رہا ہے وہ ہے کائنڈنیس کا ایلیمنٹ. اس کو آپ فارسی میں اگر آپ نے کہاوت بھی سنی ہے کہ زبان شیریں ملک گیری. اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ایک ڈچ پروورب ہے جو میرے پاس آ رہی ہے, اور یہ ہے پیشنس ان پلاننگ ان پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. وہ ہے ہینڈ فل آف پیشنس از ورتھ مور دین اے بشل آف برینس. کہ جو صبر کا ایلیمنٹ ہے پروجیکٹ پلاننگ کے اندر وہ ایک بڑا مشروط اور بڑا لازمی امر ہے, اور اگر آپ اس کو اگنور کرتے ہیں تو ایک پروجیکٹ کے اندر سکم رہنے کا احتمال ہے, اس میں غلطیوں کا اندیش ہے, اور آپ کے جو اوور آل ڈلیوری ہے اس کے اندر چانسز ہیں, لائکلیہڈ ہے کہ آپ کو پوری کامیابی نہ ہو سکے. اس موقع پہ مرزا اسد اللہ غالب کا مجھے ایک بڑا مزیدار شعر یاد آ رہا ہے. وہ موصوف فرماتے ہیں کہ عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب. جب پروجیکٹ کی ڈلیوری کا گو ہیڈ مل جاتا ہے, ریلیز کے آرڈرز آ جاتے ہیں, تو سم ٹائمز پروجیکٹ مینیجر بیتاب ہو جاتے ہیں اور اپنی منزل کے حصول کے لیے پلاننگ کے اندر پورا وہ جو پیشنس کا ایلیمنٹ ہے, جو ڈیٹیل میں جزیات میں جانے کا ایلیمنٹ ہے, اس کو نظر انداز کرنے کا امکانات ایسے سٹیج پہ ہوتے ہیں. تو میں آپ کو کوشن کر رہا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں محتاط رہیں. وہ ایک شعر اور بھی اسی حوالے سے ہے کہ آہ کو ایک عمر چاہیے اثر ہونے تک. تو یہ پروجیکٹ پلاننگ بھی اس آگ کی طرح ہے جس کو ایک عمر چاہیے اثر ہونے تک. اس پہ اگر آپ پراپر پلاننگ نہیں کرتے تو آپ اگلے کا دل موم نہیں کر سکتے, جیسے کہ اس شعر میں کہا گیا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پلاننگ کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں. آن ٹائم پروجیکٹ کے جانے کی پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے. نمبر 1, آپ اس قابل ہیں کہ انٹریکشن کر سکتے ہیں کسٹمرز کے ساتھ اور سپلائر کے ساتھ, بڑے نام کے ساتھ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈاکومنٹڈ ہے کس سٹیج پہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. ان چیزوں کو بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کا امپلائی اور ایوری ون ان دا پروجیکٹ جو کہ انوالو ہے پروجیکٹ کے اندر, ہی اور شی ٹرائز ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از وانٹیڈ, نیڈیڈ اینڈ ریکوائرڈ. پہلی بات یہ ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پرابلم ایمرج ہو رہے ہیں پروجیکٹ کے اندر مختلف اسٹیجز پہ, یو آر ان پوزیشن ٹو انڈرسٹینڈ دیم بفور دے کاز دا ریئل ڈیمیج. اس سے پہلے کہ وہ اصل نقصان دے سکے آپ اس کو پرو ایکٹیولی ایڈریس کر سکتے ہیں, کیونکہ پلاننگ ڈاکومنٹ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس اسٹیج پہ میں آپ کو کہوں گا لیڈیز اینڈ جینٹل مین کہ یو مسٹ بی مینٹلی پریپیئرڈ ٹو انویسٹ مور اینڈ مور ٹائم ان پلاننگ. جیسے کہ ایک انگریزی میں کہاوت ہے کہ ٹائم اسپینڈ ان ریکونیسنس از نیور ویسٹڈ. اسی طرح میں اسی کہاوت کو میں تبدیل کروں گا پروجیکٹ مینجمنٹ کے تناظر میں, اور میں کہوں گا کہ ٹائم انویسٹڈ ان پروجیکٹ ول پے آف ان ریئل ٹرمز, لانگ ٹرم, میڈیم ٹرم, شارٹ ٹرم. ہم ڈسکشن کو جاری رکھتے ہیں.
تو خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ نے ابھی تک گفتگو میں دیکھا، ہمارے پاس جو چیز ہے کہ جب پروجیکٹ مینجمنٹ کا بگ باس ہے کسی بھی پروجیکٹ کا، وہ جب آپ کو گو ہیڈ دیتا ہے تو اس سٹیج پہ آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ پروجیکٹ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں پلاننگ سے پہلے، اسکوپ کیا ہے، اور کیا ریزلٹس آپ اچیو کرنا چاہ رہی ہیں. 3 چیزوں کو تعین کرنا بڑا ضروری ہے. اگر ان 3 چیزوں کا بنیادی تعین نہیں ہو پا رہا تو پروجیکٹ میں کلیئرٹی نہیں آئے گی، تو پلاننگ میں کلیئرٹی نہیں آئے گی، اور پروجیکٹ کے کامیابی کے امکانات مشکوک تر ہو جائیں گے. اس امر کا احتمال ہے کہ پروجیکٹ اپنے اصل مقاصد جس کے لیے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے اس سے ہٹ جائے. تو آپ کو 3 چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا پلاننگ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، کہ پروجیکٹ کے انٹینشنز کیا ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس کا اسکوپ کیا ہے، اور what desired results you or your boss or project sponsor wants or intend. پروجیکٹ پلاننگ میں جیسے کہ ہم بار بار دیکھیں گے کہ اکثر و بیشتر فیلڈز اور سیکٹر میں لوگوں نے پروجیکٹ پلاننگ کے اپنے سائیکل بنائے ہوئے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں پروجیکٹ پلاننگ پروسیس. یہ مختلف اداروں میں، مختلف سیکٹرز میں، کنسٹرکشن میں، سافٹ ویئر میں اس کے اپنے اپنے باقاعدہ سسٹم بنے ہوئے ہیں. مثلا انفارمیشن سسٹم میں آپ باقاعدہ اسٹینڈرڈ سسٹم ڈیولپمنٹ سائیکل تیار کیا گیا ہے جو 4 سے 6 یا 7 فیز مشتمل ہے، اور اس کو باقاعدہ فالو کرتے ہیں پلاننگ کے اندر. اگر اس کو فالو نہ کیا جائے تو اس پہ اس امر کا احتمال ہے کہ اس میں غلطیاں آئیں گی. اس سے پہلے کہ ہم پلاننگ کو ڈیٹیل میں دیکھیں پروجیکٹ کے تناظر میں، ہم اس کے جنیرک سٹیپ لیتے ہیں اور اس کو پروجیکٹ پلاننگ کے اندر منطبق کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس پریلیمنری کوآرڈینیشن، بنیادی آپ ارتباط اور رابطے کرتے ہیں اور پارٹیز ملتی ہیں اور دیکھتی ہیں انہوں نے کرنا کیا ہے. اس سٹیج پہ ان کے پاس یہ سوال آتا ہے کہ انہوں نے کیا اچیو کرنا ہے، نمبر 1، اور کیسے کرنا ہے، بائی ہوم. یہ پہلی چیز آ جاتی ہے پریلیمنری ڈیلیبریشن میں یا کوآرڈینیشن میں. یہ میں بات کر رہا ہوں جنیرک پلاننگ کے ایک اسٹیج سیکوینس ہے. اس میں پہلا اسٹیج ہے پریلیمنری کوآرڈینیشن. بنیادی آپ کوآرڈینیشن کرتے ہیں، پارٹیز ملتی ہیں، ایک دوسرے آئیڈیاز ایکسچینج کرتی ہیں، کس نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کر، اور مقاصد کیا. یہ پہلی سٹیج ہو گئی. سٹیج نمبر 2 پہ ڈیٹیل ڈسکرپشن آف ٹاسک، کہ آپ کے پاس ٹاسک میں کیا انڈر ٹیک کرنا ہے، آپ نے کیا اکمپلش کرنا ہے. اس کی بنیاد پریلیمنری جو آپ کی پلاننگ ہے پہلے اس مرحلے سے وہاں سے بنیاد آتی ہے، اور ممبر ایک دوسرے کے ساتھ میننگ فلی انگیج ہوتے ہیں. جتنے ممبرز انگیج ہوں گے شروع کی سٹیج پہ اتنی ان کی پرسنل کمٹمنٹ پروجیکٹ میں بڑھے گی. تو پروجیکٹ کی کامیابی کی جو بنیادی شرط ہے، شرائط میں سے ایک میجر شرط ہے، وہ ہے کہ آپ کی پرسنل کمٹمنٹ کتنی ہے. اور یہ کمٹمنٹ کا سٹارٹ شروع میں ہوتا ہے جب آپ پریلیمنری سٹیج پہ فزیکلی، مینٹلی اور ایموشنلی پروجیکٹ میں اور انٹلیکچولی انوالو ہوتے ہیں. تیسرا ہے ورک پلان، اور یہ ورک پلان جو ہے یہ تیسرے اور چوتھے پروجیکٹس کے جو سیکوینس میں استعمال ہوتا ہے بجٹ کے اندر اور شیڈیول کے اندر. اس سٹیج پہ 5th سٹیج پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے پروجیکٹ سٹیٹس رپورٹس، کہ کون سی رپورٹیں پروجیکٹ کی مختلف سٹیٹس اور مختلف ترقی، رفتار، کارکردگی کی وضاحت کرتی ہیں. جس کو ہم کہیں گے وین. اس کے اندر کانٹینٹس کیا ہوں گے ان رپورٹوں میں، وہ کب جائیں گی اور کدھر جائیں گی، whom to be sent. ان 3 چیزوں کا جواب آپ 5ویں مرحلے پہ کریں گے پروجیکٹ پلاننگ کے جنیرک ماڈل کے. اور 6ٹھے مرحلے پہ آپ کریں گے کہ پروجیکٹ آپ کا ٹرمینیشن. جتنے پروجیکٹ کے مختلف پیسز ہیں ان کو آپ اکٹھا کرتے ہیں اور ری ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں when it is completed. یہ 6 جنیرک سٹیجز ہیں پروجیکٹ کی جو کہ میں آپ پلاننگ کی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا. Let us quickly review who are the participants of project plan. As usual at this stage, at the preparation stage, میرے کارواں کون ہے آپ کے پاس؟ پروجیکٹ مینیجر. وہ تیار کرتے ہیں مخصوص پروجیکٹ پلان کا ایگزیکیوشن کا پورا ڈھانچہ، اس کا فریم ورک. اس سٹیج پہ آپ کے پاس ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ EPC that stands for انجینئرنگ، پروکیورمنٹ اینڈ کانٹریکٹس کے لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں. ان کی شمولیت کی کیا وجہ ہے؟ ان کی شمولیت کی وجہ یہ ہے کہ یہ پلاننگ میں شروع میں انپٹ دیتے ہیں، انٹلیکچوئل انپٹ دیتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، اور پلاننگ میں جہاں جہاں کوئی غلطی ہو یا کوئی چیز موجود نہ ہو اس کی نشاندہی کر کے اس کو دلواتے ہیں. So I must say that the presence of all relevant team players in the beginning of project planning is very much essential, and that is rather vital for success. Once plan is drafted, it is presented to the senior management for review and comments. So top management carries out some in-depth review
and they approve and give go ahead to that plan. میں ایک سیکوینس کی بات کر رہا ہوں. اس سٹیج پہ جب وہ گو ہیڈ دے دیتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس میں رد و بدل کرتے ہیں. رد و بدل کا مقصد کیا ہے کہ ٹو میک پلاننگ مور وائبل نمبر 1 اینڈ دے آلسو انشور دا ایلوکیشن آف ریسورسز. ذرائع کی فراہمی کے لیے وہ مختلف سٹیپس بھی لیتے ہیں گو ہیڈ دیتے دیتے. اس سٹیج پہ جو آپ کا فائنل ڈرافٹ ہے جو ٹاپ مینجمنٹ نے اپروو کر لی ہے وہ کلائنٹ کے پاس چلے جاتا ہے. کلائنٹ اس کو ریویو کرتا ہے اپنی ٹی اور کے حوالے سے اپنی ریکوائرمنٹس کے حوالے سے اس میں کچھ چیزیں ایڈ یا ڈیلیٹ کرتا ہے اس پروجیکٹ پلان کو اور اس کو کلائنٹ اپروو کر دیتا ہے. جب یہ اپروو ہو کے واپس آتا ہے تو فائنل پروجیکٹ آف ایگزیکیوشن جو ہے پلاننگ کا وہ پبلش ہو جاتا ہے اینڈ دیٹ ہیز بین اور ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو آل پروجیکٹ پارٹیسپینٹس. جتنے پارٹیسپینٹس ہیں اس کو اس کی کاپی ایک تقسیم ہو جاتی ہے. یہ پروجیکٹ پلاننگ کی پارٹیسپیشن کا ایک جنرک اسٹرکچر ہے جو میں نے آپ کے پاس پیش کیا. Now we will spend some time to see what are various activities being performed in various phases of project planning. I will try to correlate some example from house building. The first phase is definition phase. You try to define problem in requirement documents. Number 1, the example in the case of house is plumbing, lighting, storage, cooling, etc. یہ ہے پہلا فیز definition phase. سیکنڈ از انالیسس فیز. تجزیہ کرتے ہیں آپ اس پہ. اس میں بنیادی طور پہ آپ فنکشنل اسپیکس ہیں اس کا تعین کرتے ہیں کہ کیا ڈیلیوریبل ہیں آپ کے پاس. مثلا ہاؤس میں لوکیشن آف وینٹیلیٹرز کیا ہوگی, ایئر کنڈیشننگ کا کیا طریقہ کار ہے, اس کی آؤٹ لیٹس کیا ہوں گی, اسی طرح انٹرنیٹ اور ٹیلی فون کی آؤٹ لیٹس کیا ہوں گی. یہ ساری آپ کی فنکشنل اسپیکس ہیں مکان کے اندر جو کہ آپ ذہن میں رکھتے ہیں. تھرڈ ہمارے پاس فیز ہے ڈیزائن فیز. یو پرووائڈ سسٹم which is proposed to solve problem. تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں سسٹم کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں مختلف کمپوننٹس میں اور ان کمپوننٹس کو آپس میں باہمی مربوط کرتے ہیں, اس کا الحاق کرتے ہیں, اس کا ایک انٹیگریشن کرتے ہیں تاکہ اس میں ایک سیکوینس اور لاجک آ سکے تیسری فیز میں. اس کی مثال آپ کے پاس کیا ہے, رومس, دین وینٹیلیشن, دین وائرنگ. Now let us go to the phase 4, that is programming phase. That is actually work conducted to bring system into existence, into being. So example is building of house itself. That is phase number 4. Phase number 5 is system test phase. You bring pieces together and test them as a whole entity. آپ اس کو ایک اجتماعی انٹیٹی کے طور پہ سسٹم کو ٹیسٹ کرتے ہیں. اس میں آپ کے پاس کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے ہاؤس کے تناظر میں. اس بیک گراؤنڈ میں آپ کے پاس ایگزامپل ہے کہ یو ٹیسٹ پلمبنگ, الیکٹریسٹی, روف لیک تو نہیں کر. دس از ففتھ پارٹ آف رادر ففتھ فیز. سکس فیز کے ایکسپٹینس کی قبولیت. کسٹمر ٹیسٹ ویریس کمپوننٹس آف دا سسٹم فار ایکسپٹینس اینڈ فار پیمنٹ. اب جو مائنر پرابلم ہے وہ فوراً آپ ریزالو کر دیتے ہیں اور جو میجر پرابلم ہے آپ اس کی نشاندہی کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ریکنسٹرکٹ کرو یا ایڈ کرو. فار ایگزامپل یو ریکوائر 2 فائر پلیس ان یور ڈرائنگ روم ان ہاؤس اور کنٹریکٹر نے ایک فائر پلیس بنایا دوسرا نہیں ہے, تو ناؤ یو ریکوائر ہم ٹو چینج. پلاسٹر اتر گیا, آپ نے اس کا نشاندہی کی. اور ساتویں فیس ہے ہمارے پاس لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دیٹ از آپریشنل انسٹالیشن اینڈ یوز. اس سٹیج پہ ہاؤس بائر مکان میں آ جاتا ہے, اس کو آکوپائی کرتا ہے, اس پہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا پرابلم آ رہی ہیں. جو مائنر پرابلم ہے ان کو وہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے اور جو میجر پرابلم ہیں جو وارنٹی میں کور ہو رہی ہیں اس کی نشاندہی کر کے اس کی ایگزیکیوشن یا اس کی ریمیڈی یا اس کی ریمیفیکیشن وہ مانگتا ہے. اس میں احتیاط کیا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں شامل نہیں ہیں, مثلا مینٹننس شامل نہیں ہے, گھر کی ایکسٹینشن شامل نہیں ہے اور گھر کی اپ گریڈ شامل نہیں ہے. تو یہ بنیادی ایک 7 فیزز پہ مشتمل پروجیکٹ پلاننگ کا ڈھانچہ ہے جس کی میں نے وضاحت کی ہے آپ کی خدمت میں مکان کی کنسٹرکشن کے حوالے سے. اس کو جب آپ پروجیکٹ پلاننگ کرتے ہیں تو آپ کورلیٹ کریں گے ٹو اینڈ فرو, تو آپ کے ذہنوں میں کانسیپٹس کلیئر ہوں گے. ناؤ وی ول اسپینڈ سم ٹائم آن دا کمپوننٹس آف پلان آف ایگزیکیوشن. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ دس فیکٹ that plan of execution vary from project to project. یہ فکس نہیں ہے کہ کوئی حرف آخر آپ نے کیا دیا وہ ہر جگہ اپلائی ہو گیا. نو, اس کی ڈپینڈنس کا انحصار 2 چیزوں پہ. there are 2 factors on which
it is dependent. First is location and second is type of project itself. I will just quote you one example. You want to construct a simple process unit in any developed country, maybe UK, maybe USA. So your plan will be very simple, maybe a couple of pages, 2 or 3 or 4 pages, because the system is mature, processes are defined, infrastructure is very strong. So you won't be having a lot many problems when you talk about project planning in a typical developed countries or industrialized countries. However, situation is altogether different when you talk about any developing countries like Pakistan. So in a large project planning of a petrochemical unit or maybe a big complex mining unit in least developing countries, you may have to produce a lot many things in your project planning document. اور وہ ڈاکومنٹ بڑا ضخیم ہوگا, وہ بڑا کئی 100 صفحوں مشتمل ہوگا. اس کی وجہ کیا کہ انفراسٹرکچر سپورٹ آپ کے پاس خواتین حضرات موجود نہیں ہے. اس کا تعین کرنا آپ کی پروجیکٹ پلاننگ میں آئے گا, کیوں, کیسے اور کیوں کر. جبکہ ڈیولپ کنٹریز میں چیزیں سسٹم میں موجود ہیں اور ایک ٹیلی فون کال پہ موجود ہوتی ہے. ڈیولپ آپ کو نئی سروں سے نہیں کرنی پڑتی. اس سٹیج پہ آپ کو فارورڈ آف پلان بھی لکھنا پڑے گا. میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یو شوڈ بی ویری پرٹیکولر to define the format of plan, and that must be in accordance with the work breakdown structure of the participating organization. Now you will ask, what is work breakdown structure? We will discuss that in detail in couple of sessions and the subsequent sessions, and we will see in detail. تو format of plan کا جو جہاں تک تعلق ہے اس کو آپ نے participating organization کے work breakdown structure کے حوالے سے تشکیل دینا ہے, اس کو آپ نے ڈاکومنٹ کرنا ہے. Then next question arises, what are the important items to be covered in project plan? یہ بڑا ضروری سوال ہے. اگر آپ نے آئٹم میں ایک چیز اگنور کی تو اس کے لانگ ٹرم اثرات پورے پروجیکٹ کی کامیابی پہ منفی حوالے سے مرتب ہونے کا اندیشہ ہے. اس احتمال کو منیمائز کرنے کے لیے, اس کی پروبیبلٹی کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام آئٹمس کو ذہن میں رکھیں اور ون بائی ون ایڈریس کریں. پہلی چیز میں خواتین حضرات کیا ہے, ڈویژن آف ریسپانسبلٹی بٹوین 3 parties. Number 1, owner. Number 2, contractor. And number 3, third party. Whosoever is involved in that. That is the winner's responsibility. کہ کس نے کیا کرنا ہے اور آپ کی ذمہ داریوں کی تقسیم کیا ہوگی. اکثر و بیشتر ڈیولپنگ کنٹریز میں پروجیکٹ کی فیلئر کا جب انالیسس ہوتا ہے تو یہ بات واضح آتی ہے, کھل کے سامنے آتی ہے کہ جناب والا پروجیکٹ کی شروع میں ذمہ داریوں کی تقسیم میں احتیاط نہیں برتی گئی, یا تو ذمہ داریوں میں ڈپلیکیشن ہوئی ہے, یا گرے ایریاز آ گئے ہیں, یا وہ سرے سے ایڈریس ہی نہیں ہوئی. ان تین وجوہات کی بنا پہ پرابلم آنے کا اندیشہ ہے. دوسرا ہے انجینئرنگ پلان اٹ سیلف. سیکنڈ آئٹم جو ہے ان پروجیکٹ پلان, دیٹ از انجینئرنگ پلان اٹ سیلف. تھرڈ از پروکیورمنٹ پلان. Fourth is logistic plan, that is material control itself. And fifth is quality control plan. Sixth is construction plan itself. Then we have financial plan and commissioning and startup plan. یہ 7 سے 8 component یا item آپ نے اپنے project plan کے اندر you must address. If you ignore that, you are likely to cause many problems at the end of the day. تو جب ہم کمپوننٹ آف پلان کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ وہ ادارے جو بڑے میچور ہیں اور پروجیکٹ ڈیلیور کرتے رہتے ہیں, خاص طور پہ انجینئرنگ اینڈ کنسٹرکشن کمپنیز, ان کے باقاعدہ سٹینڈرڈز ہیں, ان کے پروسیجرز ہیں روٹین کاموں کو کرنے کے لیے. تو آپ نے اپنے پلان میں روٹین چیزوں کو ایڈریس نہیں کرنا ایگزیکیوشن پہ, بلکہ آپ کا اسٹریس کس چیز پہ ہے, یونیک آسپیکٹ آف اسپیسیفک پروجیکٹ, اس پہ آپ کا زور زیادہ ہوگا rather than روٹین ایکٹیویٹیز. روٹین ایکٹیویٹیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس کی اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجرز, اسٹینڈرڈز اور ضابطہ کار, طریقہ کار میچور آرگنائزیشنز میں اکثر و بیشتر بنے ہوتے ہیں اور پری ڈیفائن ہیں. آپ کو اپنی انرجی اس پہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ سمپلی ریفر کر سکتے ہیں کہ ایز پر کلاس 6 آف کمپنی پالیسی XYZ. تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ کمپوننٹ آف پلان میں آپ نے صرف یونیک آسپیکٹس کو ایڈریس کرنا ہے اور روٹین ایکٹیویٹیز پہ زیادہ انسسٹ نہیں کرنا, کیونکہ اس کو
ایڈریس کرنے کے لیے آپ کے پاس آلریڈی کمپنی کے ڈاکومنٹیشن موجود ہے, اسٹینڈرڈز موجود ہیں, SOPs موجود ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, لگے ہاتھوں بات کر لیں ہم ڈیٹیل آف پروجیکٹ پلاننگ کی, جس کے اندر کچھ چیک لسٹ کو بھی آج ہم ایڈریس کریں گے, اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پروجیکٹ پلاننگ پروسیس ہے وہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے. بنیادی طور پہ اس کا آغاز ہوتا ہے فائنل مائلسٹون سے, جو کہ اینڈ پہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے یا آپ کی جو میکینیکل مشین بھی انسٹال ہو جاتی ہے پروجیکٹ کے اندر. میں کسی انڈسٹریل پروجیکٹ کے حوالے سے اگر بات کروں تو وہ زیادہ موزوں رہے گا, یا اسٹارٹ اپ ٹیسٹ رن دوسرا طریقہ ہے. آپ وہاں سے پروسیس کو اسٹارٹ کرتے ہیں پلاننگ کو, اور دیکھتے ہیں کہ آپ کن کن ایشوز کو ایڈریس کریں گے. اس میں بنیادی طور پہ اس کا انحصار پروجیکٹ کے اسکوپ پہ بھی ہے, جو کہ ایشور کرتا ہے آپ کا فوکس آن الٹیمیٹ آبجیکٹو آف ٹائملی کمپلیشن. تو جیسے کہ ابھی آپ اگلی سلائیڈز میں دیکھیں گے, یہ سلائیڈز بات کر رہی ہیں چیک لسٹ فار پلاننگ. آپ کو ان چیک لسٹ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. میں نے کچھ سیمپلز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ان سلائیڈز میں. جیسے کہ اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے کنسٹرکشن پلاننگ سلائیڈ ہے, اور اس میں 10 پوائنٹس ہیں جو کہ چیک لسٹ فار پلاننگ ہے. پہلی سلائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فیسلٹی ٹرن اوور سیکوینس. سیکنڈ پوائنٹ ہے کنسٹرکشن پلاننگ کے اندر, سیکنڈ پوائنٹ ٹیمپرری فیسلٹیز, آفیسز, ویئر ہاؤسنگ ایکسیٹرا. تھرڈ چیک لسٹ فار کنسٹرکشن پلاننگ کا پوائنٹ ہے دیٹ از ٹولس اینڈ اکوپمنٹ ریکوائرمنٹ. فورتھ از لیبر اویلیبلٹی اینڈ پروڈکٹیوٹی, پیداواریت اور لیبر کی حصول کا ایشو, یہ بھی آپ اس میں چیک لسٹ میں ڈالیں گے. دین کیمپ ریکوائرمنٹس. The sixth point is work week and productivity impact. Seventh is climate effect on field work. Eighth is field engineering assistance required. And ninth is extent of subcontracting. Subcontracting outsourcing ہے جو آپ کسی اور شخص سے دوسرے ادارے سے باہر سے کرواتے ہیں. اور 10واں پوائنٹ ہے آپ کے پاس فیلڈ آرگنائزیشن اینڈ اسٹافنگ. یہ میں نے چیک لسٹ آپ کو دی کنسٹرکشن پلاننگ کی. اگلی چیک لسٹ جو میں آپ کو سلائیڈز میں پیش کر رہا ہوں وہ ہے پروکیورمنٹ پلاننگ کی. پروکیورمنٹ پلاننگ کے 4 پوائنٹس ہیں جو سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. پروکیورمنٹ سورس, جس میں آپ اکوپمنٹ مٹیریل کی بات کرتے ہیں. ہوم آفس ورسز فیلڈ پروکیورمنٹ. لانگ لیڈ ٹائم آئٹمس اینڈ لاجسٹک پلاننگ, یہ پروکیورمنٹ کے اندر چیک لسٹ ہے آپ کے پاس. اگلی چیک لسٹ جو میرے پاس ہے وہ انجینئرنگ پلاننگ اٹ سیلف, جس میں آپ سورسز آف ٹیکنالوجی دیکھتے ہیں, codes, specs and standards to be utilized, utilization of consultants. Fourth point ہے engineering planning کی چیک لسٹ میں وہ ہے early work, requisitioning priorities کیا آپ کی. Then sixth point is drawing priorities, vendor data requirement. Then we have utilization of scale models. Then we have manpower requirement, approval requirements, organization and staffing. And 12th and the last point in engineering planning is utilization of prefab modules. یہ 12 پوائنٹس ہیں آپ کے پاس چیک لسٹ میں جب آپ بات کرتے ہیں انجینئرنگ پلاننگ کے اندر. Then we have quality control planning. اس میں 8 پوائنٹ ہیں اور ان پوائنٹس کو ہم 1 by 1 دیکھتے ہیں. Quality control planning کی چیک لسٹ میں you need to have audit of design and equipment for conformance to specs. Then we have checking of calculation and drawing. Then we have shop inspection of equipment and prefab on fabricated items rather. Then certification of materials, of course according to the standards. Then certification of welding process and procedures. Receiving and inspection of equipment and materials. Job site storage and environmental protection of equipment and material. And the last point is 8th point, that is construction انسپیکشن. یہ ہے ہمارے پاس چیک لسٹ جو کوالٹی کنٹرول پلاننگ کی بات کرتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 2 مزید پلاننگ جو کہ ہم نے پہلے زیر بحث لایا آئٹمس کے اندر, اور وہ ہے فائنینشیل پلاننگ اور کمیشننگ پلاننگ. فائنینشیل پلاننگ میں آپ کیش فلو ریکوائرمنٹ کو چیک لسٹ میں ڈالیں گے. آفٹر کیش فلو ریکوائرمنٹس وی ہیو 2 more points, دیٹ از پروگرس پیمنٹ اینڈ بلنگ فریکوینسی, کتنے انٹرول کے بعد بل کی پیمنٹ ہوگی. And the last point in financial planning is impact of financial resources. Then we have another heading that is commissioning plan. Or isme hamare paas again we have 4 points that need to be checked while making some planning in the projects. First is pre-operational checkout and turnover, commissioning operations, initial operations, and performance testing.
اینڈ دا لاسٹ چیک آؤٹ لسٹ از جاب کلوز آؤٹ, جب آپ نے پروجیکٹ کو ختم کرنا ہوتا ہے. اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی جو آپ نے چیک کرنی ہے. ایز بلٹ ڈرائنگ, first point. Second point is client required manual and records. Third point is final job report. And fourth point is release of retention. Ladies and gentlemen, abhi humne detail planning ke andar checklist dekhi 7 से 8 items की, और हर checklist में 4 से 10 मुख्तलिफ सब items आपने देखे. तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में आपको इन चेक लिस्टों को तैयार करना पड़ेगा और इनको वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या ये पॉइंट्स कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. और जितनी आप डिटेल में, जितनी जुजियात में जाएंगे, जितनी आप टेक्निकल डेप्थ में जाएंगे और चीज़ों को सर्टेन करेंगे प्लानिंग स्टेज पे, उतना आपका प्रोजेक्ट का सफ़र सहल होगा और मंजिल में जो मुस्बत नताइज मिलने के इम्कानात ज़्यादा रोशन और कभी होते जाएंगे. अभी हम डिस्कशन को मजीद एक नए पहलू पे, एक नए नहज पे और एक नई सिमत में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, और वो है इनिशियल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन. बज़ाहिर सिंपल काम है, लेकिन इसमें अगर एहतियात ना बरती जाए तो बाद में ब्लंडर होने के चांसेस हैं. इस मौके पे जैसे कि आप अस्यूम कर रहे हैं, आपके ज़हन में होगा कि सीनियर मैनेजमेंट जो है वो कॉल करती है सबको और मौके पे मौजूद होती है जब उन्होंने प्रोजेक्ट की प्लानिंग को अनाउंस करना हो, और उनकी मौजूदगी इस बात का एक सिंबल है कि दे मीन बिजनेस एंड दे आर सीरियस, दे वांटेड टू गेट द रिजल्ट. सो टॉप मैनेजमेंट जो है प्रोजेक्ट के इनिशियल कोऑर्डिनेशन के मौके पे सबको कॉल करती है और अपनी मौजूदगी से एक क्लियर और विजिबल मैसेज देती है कि यस वी आर सीरियस एंड वी वांट टू डिलीवर. इस स्टेज पे जो पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर हैं, they get some general understanding about the project, what is needed, what is required. और इससे मिलते जुलते अगर प्रोजेक्ट पहले हो चुके हैं तो ज्यादा वो तयन नहीं करते जुजियात का, बल्कि ना ही इतना वक्त लगाते हैं और सिंपली एक टचिंग बेस दे देते हैं जिसमें वो देखते हैं जी हाँ उस प्रोजेक्ट में ऐसे हुआ था तो इसलिए लिहाजा इसको ऐसे कर सकते हैं. ये बात मैं कर रहा हूं अगर इससे सिमिलर प्रोजेक्ट पहले हो चुका है और उसकी इनिशियल कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो रही है. However, if this is a unique project or this is a fresh project and company has not undertaken this project in the previous history or past history, then case is altogether different. उस सूरत में क्या होगा? You need to spend a lot of time in deliberation and exhaustive discussion is required. और उसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेशन में मुख्तलिफ इश्यूज पे सैर हासिल गुफ्तगू होती है और मुख्तलिफ तकनीकी और फनी अमूर पे लोग अपनी अपनी राय देते हैं कोऑर्डिनेशन मीटिंग में. तो हमने देख लिया इनिशियल कोऑर्डिनेशन मीटिंग में दो बड़ी जरूरी चीजें. एक तो टॉप मैनेजमेंट अपनी मौजूदगी से क्लियर मैसेज दे रही है और सबको कॉल करती है, और दूसरा ये है कि आपके पास दो सूरतें सामने आ रही हैं कि प्रोजेक्ट इससे पहले हो चुका है, you will not spend a lot of time. However, if the project is unique, new and fresh, then you will go in deliberation and you will go in exhaustive discussions. इस initial project coordination की outcome क्या हो सकती है? It must be couple of things. First is technical objectives are established. कि आपके technical objectives क्या हैं, उसका तयन करना इस initial meeting में बड़ा जरूरी है. इनिशियल मीटिंग में आप कोऑर्डिनेशन मीटिंग में तय करेंगे वो है बेसिक रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्टेड बाय द वेरियस पार्टिसिपेंट ऑफ द मीटिंग. कि जितने हाजरीन हैं उनकी बुनियादी जिम्मेदारियों का तयन किया गया कि नहीं किया गया, ये दूसरा पॉइंट है. और तीसरा पॉइंट है टेंटेटिव शेड्यूल एंड बजट दैट नीड टू बी स्पेल्ड आउट. आपको स्पेल आउट करना पड़ेगा, अपने बजट को तखमीना देना पड़ेगा और उसके स्केड्यूलिंग करनी पड़ेगी. ये तीन बुनियादी चीजें. इंडिविजुअल्स को टास्क दे दिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आप चले जाएं. उसके बाद क्या होता है जनाब, कुछ दिनों बाद वक्त तय कर लिया जाता है, इंडिविजुअल आते हैं, अपना होमवर्क करके आते हैं और अगली प्रोजेक्ट की मीटिंग होती है, प्लानिंग की मीटिंग होती है, सेकंड मीटिंग, कोऑर्डिनेशन के बाद सेकंड मीटिंग होती है, जिसमें जिन जिन इदारों को, जिन जिन ग्रुप्स को, जिन जिन अशखास को, अफराद को जो जो जिम्मेदारियां तजवीज की गई हैं उसके हवाले से उनसे पूछा जाता है कि आपने क्या क्या काम किया है और आप अपनी जिम्मेदारी को अकम्प्लिश करने के लिए क्या तरीकाकार वज़ा करेंगे. तो वो अपने एक प्लान लेके आते हैं. इस प्लान में बुनियादी तौर पे दो चीजें होती हैं. डिस्क्रिप्शन ऑफ रिक्वायर्ड टास्क कि उन्होंने करना क्या है, बजट एंड स्केड्यूल, उसका शेड्यूल होगा और उसका तखमीना होगा
کہ اس کی قیمت یا اس کی مالیاتی طور پہ اس کا حجم اس کام کو کرنے کا اتنا ہو سکتا ہے. یہ چیز پلان میں کنٹین ہوگی جو انڈیویجل جب سیکنڈ میٹنگ میں آئیں گے, کوآرڈینیشن میٹنگ میں, پروجیکٹ پلاننگ کی کوآرڈینیشن میٹنگ میں. یہ جو انڈیویجل ورک ہے یا مختلف گروپس کا کام ہے, اس کو ڈفرنٹ لوگ ریویو کریں گے, ڈفرنٹ گروپ ریویو کریں گے اور ایک کمبائن کر دیں گے کمپوزٹ پروجیکٹ پلان میں, جس کو CPP کہتے ہیں, کمپوزٹ پروجیکٹ پلان. یہ کمپوزٹ پروجیکٹ پلان ایک بڑا مربوط اور مبسوط ڈاکومنٹ ہے جو کہ مختلف اداروں کو جو پروجیکٹ پلاننگ میں کام کر رہے ہیں, مختلف افراد کا, مختلف اشخاص کی ذمہ داری, بجٹ اور شیڈیول کے حوالے سے ان کی ذمہ داریوں کا تعین کرتے ہوئے ایک جامع ڈاکومنٹ تیار ہو رہی ہے, جس کو آپ کہتے ہیں کمپوزٹ پروجیکٹ پلان CPP. یہ بھی مکمل نہیں ہوا اور اس کو 3 مزید لوگ ریویو کریں گے CPP کو. وہ کون کون ہے؟ فرسٹ آف آل ایچ پارٹیسپیٹنگ گروپ جو کہ شامل ہے اس میں. دین جو میر کارواں ہے آپ کے پاس, اور میر کارواں آپ کو پتہ ہی ہے وہ ہے پروجیکٹ مینیجر, وہ موصوف, وہ اس کو ریویو کریں گے CPP کو. اور تیسرا ہے آرگنائزیشن کی سینئر مینجمنٹ, وہ ریویو کرے گی. اور جتنے ریویو ہوتے ہیں, ایچ سبسیکوینٹ ریویو اینڈ اپروول سمپلی ہارڈنس یور پلان. وہ آپ کے پلان میں ایک نئی جامعیت, نیا اسٹرینتھ اور نئی سختی اور نیا پہلو اس میں ایڈ کرتی ہے جتنے ریویو سیشنز جیسے گزرتا ہے وہ اپروول کے اور ریویو کے. اس سٹیج پہ آ کے جو سیکنڈ میٹنگ یا تھرڈ میٹنگ ہوتی ہے, سینئر مینجمنٹ اس کو انڈورس کر دیتی ہے, یس ہم نے اس کو اون کیا اور اس کو اب پروجیکٹ پلاننگ کے اس فیز کو ہم نے مکمل کر لیا. جب سینئر مینجمنٹ انڈورس کر دے, اب آپ اس کو چینج کرنے کے مجاز نہیں ہے انلیس کہ آپ کو فارمل چینج آرڈر ہو. یہ میں بڑے کمپلیکس پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں. However, in small and internal projects, you may carry out change order by some internal memo, جس کو ہم کہتے ہیں informal written memo. اس کے ذریعے آپ چینج آرڈر کر سکتے ہیں, ورنہ ٹاپ مینجمنٹ کی منظوری کے بغیر once they endorse the project plan, you are not authorized to change even a comma or full stop. That is a document which has been approved by the senior most management after detailed deliberation and after the input of various groups, participating groups. So, ہم نے دیکھ لیا کہ اب آپ کے پاس چینج آرڈر کی کیا سٹیٹس ہے, اور اس کے طریقہ کار پہ اگلے چند سیشنز میں ہم مزید روشن ڈالیں گے چینج آرڈر کیا ہے. اگر تو سگنیفیکنٹ چینج ہے تو آپ وداؤٹ ریٹن نوٹس کچھ نہیں کر سکتے, اور اگر مائنر چینج ہے تو اس کے لیے آپ سپیریئر سے, اپنے جو امیڈیٹ باس سے مائنر ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے, لیکن اس کو بھی کمیونیکیٹ کرنا لازم ہے. اب سگنیفیکینس کیا چیز ہے کہ واٹ از سگنیفیکنٹ چینج؟ سگنیفیکنٹ چینج ڈیپینڈز آن 2 things. The first thing is situation and second is people involved. اس کے لحاظ سے آپ کسی سگنیفیکنٹ چینج کا تعین کرتے ہیں. اب اس سٹیج پہ پروجیکٹ مینیجر کی کیا ریسپانسبلٹی ہے؟ اس کی 2-3 ذمہ داری ہیں. پہلی ذمہ داری ہے اس کے پاس ہی گیدرز نیسیسری اپروولس. وہ مختلف ٹیئر سے, مختلف گروپ سے وہ اپنی بنیادی معلومات کو اور اپروول کو حاصل کرتا ہے. پہلی ذمہ داری اس کی ہوگی. نمبر 2, assuring any change at high level has been incorporated and communicated to all concerned at the lowest level. I just want to give you a word of caution about betrayal of trust, which at times those functional managers may feel that they have been betrayed by the big bosses. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی پروجیکٹ شروع بھی نہیں ہوا اور پلاننگ سٹیج میں اور باسز نے بیٹرے کر دیا اپنے فنکشنل مینیجر کو؟ Yes, it happens at times. وہ کیسے؟ One fine morning, boss is driving, who has given the go-ahead for the project planning. اس کے ذہن میں خیال آتا ہے میں یہ چینج لے آؤں, اور وہ اپنے امیڈیٹ جونیئر کو بتا دیتا ہے, اور نیچے فنکشنل مینیجرز کو وہ چینج کمیونیکیٹ نہیں ہوتا. فنکشنل مینیجر پرانی پلاننگ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, اور وہ جب مہینہ 2 مہینہ 15 دن بعد ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو چینج ہو چکا ہے, ان کی ساری کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. دے فیل بیٹریڈ کہ جی ہمیں ٹائملی بتایا نہیں گیا, ہم اتنے سرپلس ہیں, ہم اتنے بیکار ہیں کہ ہمیں اعتماد نہیں لیا گیا. تو یہ اس سٹیج پہ پروجیکٹ میں بدمزگی ہونے کا اندیشہ یا احتمال ہے. تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ although this is the prerogative of the big boss or the project sponsor to make changes,
However, that need to be communicated well in time to the all possible concerned channel and all person involved at all tier and all functional managers need to be taken into the confidence. अगर वो इत्मीनान नहीं लेते, आप उनको नहीं इत्तला देते, तो at times ऐसा भी हुआ है कि they immediately quit the project, वो छोड़ के दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं. अब उन्होंने आपके साथ प्रोजेक्ट कंसीव करने से लेके प्लानिंग में काम किया है और उनकी इमीडिएट डिपार्चर से प्रोजेक्ट को शुरू में धचका लगने का एहतमाल. तो मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं कि अगर इस इशू को आपने डेलिकेसी को ना समझा और इसकी नजाकत के हवाले से एड्रेस ना किया तो प्रोजेक्ट की प्लानिंग में शुरू में बाल आने का एहतमाल है. तो आपके पास चेंज प्लान को एड्रेस करने का, मॉडिफाई प्लान को कम्युनिकेट करने का एक वाज़ेह मैकेनिज्म हो. इस स्टेज पे जब आपके पास फाइनल अप्रूवल हो जाती है तो आप प्रोजेक्ट प्लान दे देते हैं, जिसको हम दो नाम और भी हैं प्रोजेक्ट प्लान के. बाद लोग इसको मास्टर प्लान कहते हैं, बाद लोग इसको बेसलाइन प्लान भी कहते हैं. तो ये जनाब मास्टर प्लान, प्रोजेक्ट प्लान या फाइनल अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्लान आपके सामने आ गया. अब आ जाती है बात आउटसाइड क्लाइंट्स की. समटाइम्स आप प्रोजेक्ट एक आउटसाइड एजेंसी के लिए कर रहे हैं तो बाकी प्रोजेक्ट प्लानिंग में सारा मैकेनिज्म सेम है. हाउएवर जब आउटसाइड क्लाइंट का काम होता है सो यू नीड टू गेट देयर अप्रूवल, formal approval through signatures and that need to be documented. तो फंडामेंटल प्लानिंग प्रोसेस सबका एक जैसा ही है, अनचेंज्ड है. बट जब आउटसाइड क्लाइंट की बात होती है तो आपने उसमें उनसे बकायदा अप्रूवल लेनी है. बट जब आउटसाइड क्लाइंट की बात होती है तो एक बड़ा मसला पड़ता है, बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, वो है मार्केटिंग का प्रॉब्लम. मार्केटिंग के जो लोग बढ़ जाते हैं प्रोजेक्ट लेने तो बड़े बड़े वो दावे करते हैं और वो बड़े बड़े प्रोमिसेस कर देते हैं और एट टाइम्स डिलीवरेबल के हवाले से जब वापस आते हैं तो इंजीनियरिंग के लोग या मैन्युफैक्चरिंग के लोग वो शेड्यूल मीट नहीं कर पाते, उनकी स्पेक्स मीट नहीं कर पाते. तो थोड़ा सा एक रीएडजस्टमेंट की जरूरत है, थोड़ी सी लिंकेजेस की और अलाइनमेंट की जरूरत है. लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हेन वी टॉक अबाउट द आउटसाइड क्लाइंट to whom we are going to give your project, early participation of functional managers directly with those outside clients at times may cause some problem to the marketing people. They may have certain objections and reservations. For example, sale arm of any organizations which is meant to get the contract directly from the outside consultant or outside party, they think themselves they are trained to sell. Number one, they are more confident, they are having the requisite knowledge, degrees, and they are fully conversant with the technical aspect of the product. And they are trained to sell above all. They are knowledgeable about design of the product or service they are going to deliver, and they know what is the manufacturing lead time and the various schedule are required to deliver that. उस lead time और cycle time को पता होता है उनको. अब इस स्टेज पे जब उनके पास इतना knowledge है, they are not comfortable to take their functional managers or technical engineers along with them. Why? Because they think that these technical people are not able to understand the marketing techniques. Number one, those technical managers are more argumentative or at times pessimistic about client expectations, and they talk very straightforwardly and they simply say no in the presence of client, although that could be done later on. तो इसकी वजह से मार्केटिंग के लोग थोड़े से परेशान होते हैं कि टेक्निकल लोगों को साथ ले जाएंगे तो मसला बनेगा. जनरली उन टेक्निकल लोगों का इनकी ऑब्जर्वेशन ये है मार्केटिंग के लोगों की कि दे आर नॉट वेरी डिप्लोमैट व्हाइल टॉकिंग टू द कस्टमर्स, सो दे गिव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द सेल्स एंड मार्केटिंग. ये तस्वीर का एक रुख है. तस्वीर का दूसरा रुख भी है, और दूसरा रुख क्या है? दूसरा रुख ये है कि जब आप 5 से 6 टेक्निकल बंदों को, फंक्शनल मैनेजर्स को, डिजाइन इंजीनियर्स को, मैन्युफैक्चरिंग के नुमाइंदों को बाहर लेके जाते हैं आउटसाइड क्लाइंट के पास, तो उसको जाने की कॉस्ट है जो 1 लाख से 5 लाख तक 10 हो सकती है, 10 लाख तक हो सकती है. तो उसके अलावा पीछे फैक्ट्री या वर्कशॉप या प्रोजेक्ट को छोड़ने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इटसेल्फ है. तो इन दो वजूहात के बेस पे मार्केटिंग के लोग एट टाइम्स दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, दे मे हैव सर्टेन रिजर्वेशंस, they may have certain observations and objections on the presence of functional managers and technical managers in the initial phase of project planning, especially outside the client. So, ladies and gentlemen, हमने ये तस्वीर का एक रुख देखा. अब हम जो थोड़ा सा हमारे पास वक्त है उसमें हम इश्यूज को ज़ेरे बहस लाएंगे. वो है project plan elements. There are fundamental, there are basic 9 project elements. We will try to cover few today and remaining in the next session.
First of all, when given plan, authorization or approval or go ahead to the project manager, उस stage पे project manager के पास क्या इख्तियारात हैं? He or she is authorized to do certain series of act or actions. First of all, he can do and direct activities. पहला काम भी कर सकता है, activities direct करता है, ये करो, ये करो, ये करो. He or she is authorized to spend money, of course within the preset limit जो उसको authorize किया गया उसके अंदर उसको रकम खर्चने का भी इख्तियार मिल गया. तीसरी चीज जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मैनेजर की जो ऑथराइजेशन है वो है he or she can request resources and personnel both. जो अफरादी क़ुव्वत है प्रोजेक्ट के लिए उसकी वो दरखास्त भेज सकता है और वो ज़राए मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज है उनकी डिमांड कर सकता है. और आखिरी ऑथराइजेशन जो प्रोजेक्ट मैनेजर को मिलती है प्रोजेक्ट प्लानिंग की अप्रूवल के बाद, चौथी और आखिरी है, he or she can start project on his own way, of course within the defined limits and within the defined parameters set by the top management. इसके साथ साथ जो सीनियर मैनेजमेंट की अप्रूवल है उसका इफेक्ट नीचे क्या होता है? नीचे के जो लोग हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, दे आर नाउ विलिंग टू स्पेंड फंड्स ऑन द वेरियस प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, नंबर वन, एंड दे ऑल्सो नोटिफाई वेरियस सब यूनिट्स कि यस दे कैन कमिट रिसोर्सेज टू द प्रोजेक्ट. ये दो फायदे हैं जो लोअर लेवल को मिलते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग की अप्रूवल पे जब टॉप मैनेजमेंट वर्ड दे देती है. इस स्टेज पे जो प्रोजेक्ट प्लान आप डेवलप करते हैं वो वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें पहली चीज हमारे पास आ रही है वो है ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट. जब आप तैयार करते हैं प्रोजेक्ट प्लान का तो उसका पहला एलिमेंट है आपके पास वो है बेसिकली व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ द सिचुएशन. उसमें आप समरी देते हैं, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव देते हैं, उसका स्कोप देते हैं और सबको डायरेक्ट कर देते हैं टॉप मैनेजमेंट की जो इंस्ट्रक्शन आ रही हैं उसके हवाले से. एंड दैट कंटेन कपल ऑफ थिंग्स, 3 or 4 थिंग्स. पहली चीज उसमें शामिल है स्टेटमेंट ऑफ गोल्स ऑफ प्रोजेक्ट. ये पहली चीज शामिल है आपकी ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान में. दूसरा है रिलेशनशिप ऑफ गोल टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो मकासद हैं, उससे और आपके जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग के गोल हैं उनमें आपस में बाहमी ताल्लुक क्या है, बाहमी रिश्ता क्या है. इसके साथ साथ वो एक चीज का और तयन करते हैं वो है प्रोजेक्ट का मैनेजरियल स्ट्रक्चर. ये सब चीजें हम कवर कर रहे हैं पहले एलिमेंट में, दैट इज ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट सिचुएशन. और आखिरी चीज जो हम पहली हेडिंग में करते हैं, पहले एलिमेंट में कवर करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज द माइलस्टोन, मेजर माइलस्टोन इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग. प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग में आपके पास जो जो मेजर माइलस्टोन है उसकी निशानदेही होती है, उसकी शिनाख्त होती है और आप उसको आइडेंटिफाई करके उसको शामिल करते हैं ओवरव्यू के अंदर. सेकंड एलिमेंट जो है हमारे पास वो है ऑब्जेक्टिव्स, मकासद क्या प्रोजेक्ट के. इसमें दिस इज नथिंग बट बेसिकली डिटेल स्टेटमेंट ऑफ जनरल गोल्स इन ओवरव्यू. आपने जो जनरल गोल्स को तयन किया था आपने उसको डिटेल में देख रहे हैं. इस स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें शामिल हैं, प्रॉफिट क्या होगा इदारे का, कंपैरेटिव एम्स क्या हैं प्रोजेक्ट के, और टेक्निकल गोल्स क्या हैं. इन सब का तयन आप करते हैं सेकंड चीज में वो है ऑब्जेक्टिव. और टेक्निकल गोल्स में तकनीकी हवाले से जो आपके मकासद हैं प्रोजेक्ट के एंड पे आपने हासिल करने हैं उसकी निशानदेही होती है. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की सिटिंग में हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग के मुख्तलिफ असलूब पे, मुख्तलिफ इशूज पे रोशनी डाल ली. हमने प्रोजेक्ट की प्लानिंग का डिटेल देखा, हमने प्रोजेक्ट के पार्टिसिपेंट्स को देखा. प्लानिंग की डिटेल के अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म के हेड्स में उनकी चेक लिस्ट को आइडेंटिफाई किया और देखा क्या क्या एलिमेंट्स चेक लिस्ट में शामिल होंगे तो प्रोजेक्ट प्लानिंग मजबूत होगी. और उसके साथ साथ हमने जो मेजर चीज एड्रेस की वो थी इनिशियल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन एंड इट्स मीटिंग, और उसके सब्सिक्वेंट स्टेप्स क्या होंगे, उसके फॉलोअप्स क्या हैं और उसके फॉलोअप्स के साथ प्रोजेक्ट के प्लानिंग के अंदर के जा रहे हैं. और आखिरी चीज जो हमने ज़ेरे बहस लाए दैट इज बेसिक प्रोजेक्ट एलिमेंट इन द प्लानिंग स्टेज. हमने 2 टॉपिक्स आज कवर किए हैं और बाकी 7 टॉपिक हम अगली नशिस्त में कवर करेंगे. अपने दोस्तों का, अजीजों का, बिलखुसूस अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा. मैं इजाजत लूंगा. अल्लाह हाफिज.